ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم فریزل وربس کر چکے ہیں ایک حصہ. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ فریزل وربس ہوتے کیا ہیں. فریزل ورب بیسکلی ورب کی ایک فارم ہے، لیکن ورب کے ساتھ ایک پریپوزیشن جڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی وربس کے بعد سم ٹائمز ایک پریپوزیشن، سم ٹائم ایک سے زیادہ. مثلا لک ہے، لک ایک ورب ہے. لک اپ کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا. لک آفٹر کا مطلب چینج ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا. لک اوور کا مطلب ہے کسی چیز کو نظر انداز کرنا. اور لک فارورڈ ٹو کا مطلب ہے کسی چیز کی توقع رکھنا. اس میں دیکھیے فارورڈ بھی لگا ہوا ہے اور ٹو بھی لگا ہوا ہے. سو phrasal verbs are basically verbs and followed by preposition. A preposition اور two prepositions، ایک یا دو prepositions ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو look کے ساتھ ایگزامپل دے کے بتایا کہ preposition چینج ہونے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. یہ بڑی ہینڈی ہوتی ہے، یعنی یوزفل ہوتی ہے بہت لمبی بات کو مختصر طریقے سے کرنے کے لیے بہت یوزفل ہے. اور نیٹو اسپیکرز جو ہیں جنرلی وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ہم جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں، یعنی جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نیٹو اسپیکر. تو جو کہ ہم نان نیٹو اسپیکر ہیں، ہم ذرا کم یوز کرتے ہیں. ہمیں بھی ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جیسے یہ بریوٹی یعنی اختصار بڑھاتے ہیں، یعنی مختصر طریقے سے بات کرنی ہو تو آپ فریزل وربس کو یوز کر سکتے ہیں. کچھ فریزل وربس سے آپ کو واقفیت پہلے کروائی تھی، آپ نے جانا تھا 15-20 سے. اسی طرح کچھ ایک اور لسٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایگزامپلس کی صورت میں. ان کا میننگ بھی بتایا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ان کا یوسیج بھی بتایا گیا ہے. یہ جو فریزل وربز ہیں یہ وہ ہیں جو کامنلی یوزڈ ہیں، اور اسی لیے کامنلی یوزڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی یوز کرنے میں آسانی ہو. اور بہتر ہے کہ آپ، بہتر نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رائٹنگ مٹیریل یعنی پین اور پیپر اپنے پاس کر لیجئے، نوٹ ڈاؤن کیجئے. سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ فریزل ورب کیا ہے، پھر اس کا میننگ کیا ہے، اور پھر جلدی سے جو سینٹینس بولوں گا وہ بھی ساتھ ہی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. لیٹس ہیو اے لک ایٹ the phrasal verb list. سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے بریک اپ. بریک اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کوئی تعلق جو ہے اس کو ختم کر دینا. ٹو اینڈ اے ریلیشن شپ، بریک اپ کا یہ مطلب ہے. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا سینٹینس کیا ہے. The partners broke up after 10 years of joint business. The partners broke up after 10 years of business partnership. 10 سال کوئی پارٹنرشپ کی دو پارٹنرز نے اور پھر وہ ختم ہو گئی، تو اس کے لیے بریک اپ کا لفظ استعمال کیا گیا. اس سے اگلی اگزامپل دیکھیے. برنگ اپ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی معاملہ اٹھانا یا بچوں کی پرورش کرنا. دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. برنگ اپ کا مطلب ہے معاملہ کسی کے سامنے اٹھانا، کسی میٹنگ میں کوئی معاملہ لے کے جانا، گفتگو کے دوران کوئی معاملہ سامنے لے کے آنا. اور دوسرا جیسے میں نے کہا برنگ اپ، بچوں کو پیرنٹس برنگ اپ دا چلڈرن، دو سینس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو معاملہ اٹھانے والا ہے اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ریممبر don't bring up the salary issue when you talk to the workers. Remember, don't bring up یعنی سامنے مت لائیے، معاملہ مت اٹھائیے the salary issue when you come across the workers. ایک اور ایڈیم ہے یا phrasal verb ہے carry on. اچھا بتا دوں کہ ان کو ایڈیمز بھی کہتے ہیں. phrasal verbs سارے کے سارے phrasal verbs ایڈیمز بھی کہلاتے ہیں، لیکن تمام ایڈیمز phrasal verb نہیں ہوتے. یہ ڈسٹنکشن رکھیے. all phrasal verbs are idioms. روزمرہ ایڈیم کا یہ مطلب ہوتا ہے، but all idioms are not phrasal verbs. Anyway, تو let's look at the next one which is carry on. کسی کام کو جاری رکھنا. carry on. It means to continue doing something. اس کے لیے جو سینٹینس ہے وہ دیکھ لیجئے. Sorry, I didn't mean to interrupt. Carry on with your speech. Carry on with your speech. میں آپ کی بات ٹوکنا نہیں چاہتا، آپ اپنی بات جاری رکھیے. کیا ہے جملہ؟ دوبارہ سے دیکھ لیجئے.
Sorry, I didn't mean to interrupt. Carry on with your speech. اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس فریزل ورب ہے وہ ہے کیری آؤٹ. کیری آن کا اور مطلب ہے, کیری آؤٹ کا مطلب اور ہے. کیری آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو مکمل کرنا, کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا. اور اس کا سینٹینس کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. I couldn't carry out my plan for the month. I couldn't carry out my plan for the month. Carry out اور carry on میں ڈسٹنکشن آپ کو پتہ چل گئی. اس سے نیکسٹ ایڈیم دیکھتے ہیں which is get along. Get along کا مطلب ہے to have a comfortable relationship with someone. کسی کے ساتھ آپ کا گزارا ہو جانا, کسی کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ گزر ہوتے رہنا, اس کے لیے ہم get along کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو سینٹینس ہے وہ دیکھتے ہیں. My children get along very well. They never fight. My children get along very well. They never fight. میرے بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں اور کبھی لڑتے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے سینٹینس کا. نیکسٹ اس کے علاوہ جو کچھ اور ہیں گیٹ along کے علاوہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. which one is that? And that is get over. Get over کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کوئی مسئلہ درپیش ہے, اس معاملے کو حل کر لینا, اس مسئلے کو حل کر لینا, گیٹ اوور ہو جانا اس سے. تو اس کے لیے جو سینٹینس ہے اس کو دیکھتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. Sultan can't get over his business loss. It's all he can think about. Sultan can't get over his business loss. اتنا نقصان ہوا ہے اس کو کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا, اس میں پھنس کے رہ گیا. He is thinking about it all the time. ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے. And the next one is look after. دھیان رکھنا. look کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کسی کا خیال رکھنا, کسی کو توجہ کے ساتھ اس کا خیال رکھنا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم phrasal verb look after. اس کا سینٹینس کیا ہے؟ Tony's parents look after her kids when he has to work on the weekends. Tony's parents look after the children when she has to work on the weekends. ویکینڈ پہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. نیکسٹ ون از look forward to. کسی چیز کی توقع رکھنا, to anticipate something. اور اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ظاہر ہے فیوچر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کسی چیز کی توقع فیوچر میں ہی رکھی جا سکتی تھی یا رکھی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے جو سینٹینس ہے وہ ہے I am looking forward to meeting my brother after many years. I am looking forward to meeting my brother after many years. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی سے کافی سالوں کے بعد ملوں گا. اب دیکھیے لوکنگ فارورڈ ٹو کے بعد میٹنگ لگا ہوا ہے. ٹو کے بعد عام طور پہ فرسٹ فارم لگائی جاتی ہے, لیکن کیونکہ یہاں پہ لک فارورڈ ٹو پورا ایک فریزل ورب ہے, اس کے بعد دوبارہ انفینیٹیو نہیں لگ سکتا تو جیرنڈ لگایا گیا. انفینیٹیو اور جیرنڈ آپ کو سمجھایا تھا, تب بھی یہ بات بتائی تھی. یہ سینٹینس بھی پرابیبلی یا یہ جو فریزل ورب ہے یہ تب بھی یوز کیا گیا تھا. اس سے نیکسٹ والا دیکھ لیتے ہیں which is look up, find out, search. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا, تلاش کرنا. جیسے ڈکشنری میں سے کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لک اپ دس ورڈ, یا جیسے ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے یہاں پہ کہ دس بک از سو ڈیفیکلٹ دیٹ آئی ہیو ٹو لک اپ دا ورڈس ان اے ڈکشنری. دس بک از سو ڈیفیکلٹ دیٹ آئی ہیو ٹو لک اپ دا ورڈ ان اے ڈکشنری. مجھے بہت سے ورڈز جو ہیں وہ ڈکشنری میں سے ان کے میننگز ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور واٹ از دا نیکسٹ ون, لیٹس ہیو اے لک. پٹ آف. پٹ آف کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ پون کر دینا, ملتوی کر دینا, کینسل نہیں. پٹ آف کا مطلب ہے پوسٹ پون کرنا, یعنی کوئی ڈیٹ چینج کر دینا, ری شیڈیول کر لینا. پٹ اس کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں فریزل ورب وہ ہے پٹ آف. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے, لیٹس ہیو اے لک. He had to put off the meeting because he was very busy. He had to put off the meeting because he was very busy. ہمارا نیکسٹ فریزل ورب ہے ٹیک اوور. ٹیک اوور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ کنٹرول حاصل کر لینا. ٹیک اوور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر حاوی ہو جانا, اس پہ قابو پا لینا. تو اس کا مطلب ہے ہم ورب یوز کریں گے ٹیک اوور. اور اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک.
Ali is our maths teacher and is on leave, so Umar will take over. उसकी जगह ले लेगा. Next phrasal verb है take up. Take up, to develop an interest in something. किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए तो आप कहते हैं उसके लिए जो phrasal verb यूज़ कर सकते हैं वो है take up. Let's have a look at the example. Farooq took up hiking because he wanted to spend more time outdoors. Farooq took up hiking, यानी उसकी दिलचस्पी पैदा होगी hiking में because he wanted to spend most of his time outdoor, क्योंकि वो बाहर खुली फ़ज़ा में वक्त गुजारना चाहता था. The next one is try on. ये basically जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, वो चीज़ पहन के जो हम ट्राई करते हैं उसके लिए ये phrasal verb यूज़ किया जाता है try on. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. These shoes look amazing. I want to try them on. आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आपको शूज़ पसंद आते हैं तो आप कहते हैं These shoes look amazing. I want to try them on. मैं इनको ट्राई करके देखना चाहता हूँ. Try on. और अभी के लिए जो हमारा आखिरी phrasal verb है वो है workout. Workout का मतलब है कोई काम, कोई मामला सही तरीके से हल हो जाए, कोई काम जो सरअंजाम हो पा जाए और सही तरीके से मुकम्मल हो, तो उसके लिए हम कहते हैं वर्कआउट. और इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, एग्जाम्पल में देखिए. I was worried about the play, but it all worked out in the end. Play का यहाँ मतलब है ड्रामा. I was worried about the play, but it all worked out very well. So, dear students, ये कुछ और phrasal verbs थे around 15-20 जो अभी हमने सीखे, जिनके मीनिंग्स भी हमने जाने और उसके अलावा देखा कि कैसे उनको हम सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.